السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگ کمنٹ کر رہے تھے مفتی صاحب اتنے دن ہو گئے تفسیر کی کلاس نہیں آ رہی ہے، تو بھائی 3 دن سے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے مجھے بخار ہو گیا تھا، زکام بہت خطرناک ہو گیا تھا، اور بخار ایسا والا نہیں جو پراپر آتا ہے بلکہ اندرونی بخار، سر والا، سر میں سب سے پہلے ایک دم ٹائٹنس، مائنڈ کام ہی نہیں کر رہا تھا، اس لیے آپ کو ویڈیوز نہیں مل پا رہی تھی۔ آج تھوڑا سا ریلیکس فیل کر رہا ہوں تو سوچا کیوں نہ ریکارڈ کر لیا جائے، ورنہ ناغہ اور ہو جائیں گی۔ تو ناکہ جب ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے، تو جب ویڈیو نہ ملے ٹائم پر تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پرابلم ہے، ٹائم کی پرابلم ہو، طبیعت کی پرابلم ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ اس لیے 3 دن کا یہ گیپ ہو گیا، ورنہ گیپ نہیں ہوتا۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ قدرت کو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ درختوں کو اگاتا ہے زمین سے، کیسے اللہ تعالیٰ دانوں کو کھانے کے قابل بناتا ہے۔ آپ دیکھیے چنا ہے، آپ اگر چنے کو اللہ تعالیٰ لوہے کی طرح سخت بنا دیتا تو ہم لوگ کھا ہی نہیں پاتے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیزوں کو کھانے کے قابل بنایا، دانوں کو، گٹھلیوں کو زمین میں ڈالو تو اس سے درخت اگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پورے رکوع میں اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ چلیے، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی ہے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، جو زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیے انڈا ہے، مردہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر سے کیسے چوزا نکل آتا ہے۔ منی کا قطرہ ہے، اسپم کا ایک قطرہ ہے، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، وہی اسپم کا جو قطرہ ہے کیسے اس سے زندہ ایک بچہ بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ اور زندے سے مردے کو نکالنا تو آپ دیکھیے مرغی ہے تو اس سے انڈا نکل رہا ہے، اور آدمی زندہ ہے اس سے اسپم نکل رہا ہے۔ تو یہ زندے سے مردے اور مردے کو زندے کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو زندوں کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتے ہیں۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، وہ اللہ ہی ہے، پھر تم کہاں پلٹے جاتے ہو؟ یعنی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تم کہاں پلٹے چلے جا رہے ہو؟ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحبی، دانوں کو پھاڑنے والا ہے، گٹھلی کو، والنوا، اور دانے کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندے کو، من المیت، مردے سے، ومخرج المیت، اور مردے سے نکالتا ہے، مردے کو نکالتا ہے، من الحی، زندہ سے۔ ذالکم اللہ، تو وہ اللہ ہی ہے، فانا تؤفکون، تو تم کہاں پلٹے چلے جا رہے ہو؟ کہاں غلط راستوں پہ چلے جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ فالق الاصباح، وہ صبح کے نکالنے والے ہیں۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اسی نے رات کو راحت اور سکون کے لیے، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب اور خوب علم رکھنے والی ذات کا متعین کیا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو صبح کون نکالتا ہے، رات جب جاتی ہے تو صبح آتی ہے، صبح کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ سکون کا ذریعہ بنایا۔ اگر سب لوگ اپنے اپنے ٹائم پہ سو رہے ہوتے تو رات کو سکون وہ نہیں ہوتا۔ رات کو دیکھو کیسا سکون ہوتا ہے۔ اگر دن میں آپ سو، گھر میں شور ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، آپ کے کمرے میں سکون ہوگا، لیکن اگر چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہوں تو دن میں وہ نہیں، مزہ نہیں آتا سونے کا، ہے نا؟ پورے گھر میں اگر شور ہو رہا ہو تو، اور سب سو رہے ہو تو سکون ہوتا ہے، شور نہیں ہوتا۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کمائی کا ذریعہ، زندگی گزارنے کا، کام کاج کرنے کا ذریعہ بنایا۔ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے دن، تاریخ متعین کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ خوب علم رکھنے والا ہے، یعنی پورا نظام آپ دیکھو تو کسی انسان کا بنایا ہوا لگتا ہے کہ انسان اتنا زبردست نظام بنا لے گا؟ کبھی زندگی میں نہیں بنا پائے گا۔ ساری زندگی سالوں برسوں کروڑوں دے دیے گا انسان کو، تب بھی نہیں بنا پایا۔ اتنی سی چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ چلو، فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل، اور اس نے رات کو بنایا، سکنا، سکون کا ذریعہ، والشمس، اور سورج کو بنایا، والقمر، اور چاند کو بنایا، حسبانا، کس لیے بنایا؟ حساب کے لیے بنایا، دن، تاریخ وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کا حساب ہو جائے۔ ذالک تقدیر، وہ اللہ ہی ہے، تقدیر جو غالب ہے، عزیز العلیم، زبردست ہے اور علم رکھنے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ تقدیر یعنی اس کا بنایا ہوا یہ نظام ہے۔ آگے دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے جان سکو۔ تاروں کے ذریعے آج بھی آپ دیکھیں جو تارے ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سمندر کے سفر ہوتے ہیں، خشکی کے سفر ہوتے ہیں، جنگلوں میں جب لوگ بھٹک جائیں نا تو آج بھی تاروں کے ذریعے راستہ پتہ لگایا جاتا ہے، تاروں کے ذریعے آج بھی راستوں کا کام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمام نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تب بھی تم نہ سمجھو تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، جعل بنایا ہے جس نے لکم تمہارے لیے نجوم ستاروں کو، لتہتدوا تاکہ تم حاصل کرو، ہدایت پاؤ، بہا اس کے ذریعے، فی ظلمات البری سمندر کی تاریکیوں میں، والبحر اور خشکی کی، فی ظلمات البری خشکی کی تاریکیوں میں، والبحری اور سمندر کی تاریکیوں میں، قد فصلنا اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے آیاتی اپنی آیتوں کو، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو عقل، جو جاننے والے ہیں، جاننے والوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے، شعور ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، وہی خدا ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مستقل جگہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ عارضی طور پر رہنے کی ہے۔ دنیا عارضی طور پر ہے یعنی ٹیمپریری ہے، پرماننٹ نہیں ہے، آخرت پرماننٹ ہمیشہ کی ہے، اور دنیا ایک شارٹ ٹائم کے لیے ملی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ہم نے یہ نشانیاں سمجھدار لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کرتی ہیں۔ چلیے، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، انشأکم جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس ایک جان سے، واحدہ ایک جان سے، فمستقر تو ایک جگہ مستقل رہنے کی ہے، وہ مستودع اور ایک جگہ عارضی طور پر رہنے کی یعنی دنیا۔ قد تحقیق کے، فصلنا ہم کھول کھول کر بیان کرتے آیات اپنی نشانیوں کو، لقوم ایسے لوگ، قوم کے لیے، یفقہون جو سمجھدار لوگ ہیں۔ آگے دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ بادل کیسے جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں، پھر جس علاقے میں برسنے ہوتے ہیں اس علاقے میں برستے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر کومپل سے ہری ٹہنیاں نکالی، دانا ڈالتے نا تو وہ بولتے ہیں قلہ پھوٹ گیا، تو کومپل سے ہری ٹہنیاں نکالی جس سے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکلتے ہیں، دانے نکلے پھر اس سے، ہے نا، پہلے چھوٹا سا پودا نکلا، پھر بڑا ہوا، اس سے ٹہنیاں نکلی، پورا ایک درخت بن گیا، پھر اس پہ کیا ہو گئے، دانے آ گئے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور کھجور کے درختوں کے گچھوں میں سے زمین کی طرف لٹکتے ہوئے خوشے، نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات جن میں سے بعض ایک دوسرے کے جیسے ہیں اور بعض جدا جدا ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، جب اس کا پھل آ جائے تو اس کو دیکھو اور اس کے پکنے کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اس کے پھلوں کو، کیسے یہ پھل نکلتے ہیں، آم کو دیکھو، انگور کو دیکھو، کسی کی بیل ہے، کسی کا درخت ہے، کسی کا اتنا اونچا درخت کھجور کا، کیلے کا، دیکھو تو صحیح۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی ان چیزوں پہ بھی کوئی غور کر لے تو وہ ایمان لے کر آ جائے، وہ اللہ کی قدرت کو پہچان لے، اپنی قدرت کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، انزلہ جس نے نازل کیا، من السماء جو نازل کرتا ہے آسمان سے پانی کو، کیونکہ اللہ ہی تو کہتا ہے، بادل کو حکم دیتا ہے ادھر جا کے پانی برساؤ، ادھر جا کے برساؤ، بادل ادھر چلے جاتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا، بِهِ اس کے ذریعے، نبات کل شیء ہر چیز کے لیے دانا، ہر درخت آ گیا۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے اس کے ذریعے نکالا سبزہ، سبزے میں بھی آپ دیکھیں کہ درخت ہے تو کچھ جانوروں کے لیے اس میں سے ہو جاتا ہے سبزہ اور کچھ انسانوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ نُخْرِجُ بِهِ، تو پہلے دانہ ڈالا جاتا ہے تو درخت بنتا ہے، پھر درخت کے بعد اس میں اس کے کلے پھوٹتے ہیں، سبزہ وغیرہ نکلتا ہے، پورا بیج نکلتے ہیں۔
नुखरिजु बिही मिन्हु, फिर हम उससे निकालते हब्बम मुतराकिबा, दाने चढ़े हुए। जैसे गेहूं को देख लो आप, आम का दरख्त देख लो, है ना, अंगूर की बेल देख लो, जामन का दरख्त देख लो, सब देखो आप, तो कैसे उसका पूरा प्रोसेस होता है, आखिर में जाके फल आता है। तो अल्लाह फरमा रहा है उसमें से कुछ हिस्सा जानवरों के लिए हो जाता है, कुछ हिस्सा इंसानों के लिए हो जाता है। नुखरिजु, हम उससे निकालते हैं हब्बम, दाने, मुतराकिबा, जो तह बतह चढ़े होते हैं। व मिनन नखली, और खजूर के दरख्त को देखो, मिन तलइहा, उसके खोशों में उसके खोशे देखो, किनवानुन, जो गुच्छे के गुच्छे होते हैं, दानियाँ और ज़मीन की तरफ लटके हुए होते हैं। ऐसे तो लटके होते हैं खजूर के दरख्त के गुच्छे जो होते हैं। वजन्नातिम, और अंगूर, वजन्नातिन, अच्छा जी, अंगूर, वज़ैतून, और जैतून, अच्छा, वजन्नातिन, और बागात, मिन आनाब, अंगूर के, वज़ैतून, और जैतून, वर्रुम्मान, और अनार, मुतशाबी, हम कुछ फल एक जैसे लगते हैं, वगैरह मुतशाबी, और कुछ फल एक दूसरे से जुदा जुदा है। उन्जुरू, तुम देखो इसको, इला मन समरिही, फलों की तरफ, इदा, जब, अस्मरा, इदा अस्मरा, जब ये फल आए, वयनई, और इसके पकने को देखो। तो इस फलों को देखो और इसके पकने को देखो। इन्ना फी ज़ालिकुम, बेशक इसमें लआयातिन, निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन युमिनून, ऐसी कौम के लिए जो ईमान रखते हैं। अल्लाह को पहचानने का इरादा और यकीन होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए। वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीन व बनातिन बिग़ैरि इल्म सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। इन लोगों ने जिन्नों में से अल्लाह के शरीक ठहरा लिए हैं, हालांकि अल्लाह ही ने इनको पैदा किया है। और इन लोगों ने बग़ैर इल्म के तोहमत तराशी की है कि अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां बना बैठे हैं। जो कुछ वो लोग कहते हैं अल्लाह उससे पाक और बुलंद और बरतर है। ये लोग कहते थे कि जिन जो है ना वो अल्लाह के साथ शरीक है, अल्लाह के कामों में अल्लाह के शरीक ठहराते थे। और जैसे कि मुशरिकीन मक्का फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है कि इन लोगों ने जिन्नों में से अल्लाह के शरीक ठहरा लिए, हालांकि अल्लाह ने ख़ुद जिन्नों को पैदा किया है। तो अल्लाह ने पैदा किया है जिन्नात को, जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक है, ठीक है। वजालू, और इन लोगों ने लिल्लाही, अल्लाह के शुरका, शरीक ठहरा रखे हैं जिन्नों को, व खलक़हुम, हालांकि अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है। व खरक़ू, और ये लोग तोहमत लगा रहे हैं, बनीना, किस बात की तोहमत, कि अल्लाह के बेटे हैं, व बनातिम, और अल्लाह के लिए बेटियां हैं, बग़ैर इल्म के। अल्लाह का कोई, ना अल्लाह किसी की औलाद है, ना अल्लाह की कोई औलाद है। सुब्हानहू, अल्लाह पाक है, व तआला, और बुलंदो बाला है, अम्मा यसिफून, उन तमाम चीज़ों से जो ये लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का रुकू हो गया। भाई गर्मी बहुत हो रही है, इंशाल्लाह मैं एसी लगवा लूँगा यहाँ ताकि गर्मी से राहत मिले, इसीलिए जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो गया है। तो आज का ये हमारा रुकू था। अल्लाह की कुदरत की निशानियों को आज के रुकू में बयान किया गया था। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है हमारे प्यारे नबी की वो फेवरेट चीज़ जिसे आप नाश्ते में खाकर बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हो। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए या अपने लिए हेल्दी टेस्टी नाश्ते की तलाश में हैं तो ये लेकर आइए। ये है ओरिजिनल तलबीना। ये AM कासमी परफ्यूम की तरफ से लॉन्च किया गया है और इसको खाने से काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जौ और भी काफ़ी सारी जो ताकत की चीज़ें हैं उन सभी से इसको बनाया गया है और हर एक चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर दी गई है। इसको खाने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे मरीज का गम हल्का होता है, हार्ट को ताकत मिलती है और माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है और भी काफ़ी सारी जो बीमारियां होती है उन सभी को ये दूर करता है। और हमारे पास ये 2 पैक में अवेलेबल है, एक 600 ग्राम के में और एक 250 ग्राम के में। जो 600 ग्राम वाला है वो 799 रुपीज का है और जो 250 ग्राम का है उसकी प्राइस 400 है। और इसमें आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप ओरिजिनल तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी AM कासमी परफ्यूम का तलबीना ऑर्डर करिएगा। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और अपने लिए ये ऑर्डर करें।